السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سلسلے تاریخ کی یہ آخری کڑیوں میں سے ایک کڑی جس کا تعلق ہندوستان سے ہے۔ انشاءاللہ آج سے تقریباً 2-3 دن تک ہم ہندوستان کی مستقل تاریخ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ابھی تک ہم نے دیکھا کہ ہم نے جتنی تاریخیں بتائی ہیں تو زیادہ تر تاریخ کا وہی سلسلہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے جس کا تعلق اسلام سے اور مسلمانوں سے تھا۔ ہر ملک کی وہ تاریخ جس کا تعلق اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب سے یا مسلمانوں کے علاوہ دیگر قوموں سے تھا، ہم نے ان کی تاریخ کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ اگر ہر ایک کی تاریخ ہم بتاتے رہیں تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ لیکن جب ہم ہندوستان کی تاریخ میں داخل ہو رہے ہیں، خلافت عثمانیہ اور پھر جزیرۃ العرب کی تاریخ کے بتانے کے بعد، تو ہم یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان کی تاریخ ہم صرف اسلام کے حساب سے یا مسلمانوں کی تاریخ کے حساب سے ہم نہیں بتائیں گے، بلکہ یہ تاریخ کو ہم بنیادی طور پر، چونکہ ہم یہاں کے باشندے بھی ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہاں کی بنیادی تاریخ کا بھی ہم کو علم ہو، اور ہم اس ملک میں جو اسلامی تاریخ ہے، مسلمانوں کا جو یہاں پر داخلہ ہوا یا اسلام جو اس ملک میں آیا، اس کی تاریخ ہم پڑھنا چاہتے ہیں، تو بہتر ہے کہ اس سے پہلے اس ملک کے حالات کیا تھے، کون کون سے مذاہب اس ملک میں رہا کرتے تھے، کون کون سی قومیں رہتی تھی، کون سی قومیں یہاں کی ہیں، کون سی قومیں باہر کی ہیں، اس پر بھی ہماری نظر ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم شروعات میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہندوستان یہ دنیا کی تاریخ کا ایک عظیم علاقہ ہے۔ عربوں میں بھی ہندوستان کا تذکرہ ملتا ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے لفظ ہند کا بھی ذکر آیا ہے، اور عربوں کی تاریخ میں بھی ہندوستان کا سفر اور ہندوستان کی تاریخ میں عربوں کا سفر یہ اس طرح سے ان کے اسفار بھی رہے ہیں، جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کی بہت سی قومیں ہندوستان آئی، اور ہندوستان دنیا کے بہت سے مختلف علاقوں میں جا کر آباد بھی ہوئے۔ اور جب ہم ہندوستان کہتے ہیں تو ایسی صورت میں ہندوستان میں افغانستان کا ایک بڑا علاقہ، اسی طرح سے پاکستان کا مکمل علاقہ، اور بنگلہ دیش اور برما، یہ تمام کو ملا کر ہم ہندوستان شمار کرتے ہیں۔ ابھی جو ہم ہندوستان کہتے ہیں، اس وقت جو ہمارا ہندوستان ہے، تو اس میں نہ پاکستان ہے، نہ افغانستان ہے، نہ بنگلہ دیش ہے، نہ برما ہے۔ لیکن قدیم جو تاریخ بتائی جاتی ہے ہندوستان کی تاریخ پر جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اس میں جب ہندوستان کا تذکرہ آتا ہے تو اس میں پاکستان بھی شامل ہوتا ہے، اس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہوتا ہے، اس میں برما بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اس کے اندر افغانستان کا زیادہ تر علاقہ ہوتا ہے۔ پھر اس ہندوستان سے تقریباً 1937 عیسوی میں برما الگ ہوتا ہے، اور اس کے مکمل 10 سال کے بعد 1947 میں پاکستان الگ ہوتا ہے، اور پاکستان کے ساتھ ساتھ پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر ادھر پاکستان سے بنگلہ دیش 1971 میں الگ ہوا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ 1937 اور 1947 میں ہندوستان کا جو احاطہ تھا وہ تھوڑا سا آہستہ آہستہ کم ہو گیا، ایک برما وہاں سے نکل گیا، اور پھر پاکستان اور بنگلہ دیش بھی اس سے جدا ہو گئے۔ یہ ہندوستان کا جو رقبہ ہے
اس رقبے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً 32 سے 33 لاکھ، یعنی 32,87,000 مربع کلومیٹر کا رقبہ ہے۔ تو اس طرح سے ایک چھوٹا سا ایک بر اعظم اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کو اسی لیے اس کو بر صغیر بھی کہتے ہیں، ہندوستان کو بر صغیر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے شمال میں ہم دیکھتے ہیں، شمال میں نیپال ہے، چائنا ہے، اور اس طرح سے اس کے جنوب میں اگر ہم دیکھیں گے تو جنوب میں سری لنکا ہے، اور اسی طرح سے بحر ہند ہے، اور اس کے مشرق میں خلیج بنگال ہے، اور ادھر بھی مشرق کے علاقے میں بھی چائنا کا کچھ علاقہ موجود ہے، اور مغرب میں ہم جب جاتے ہیں تو مغرب میں بحر عرب اور پاکستان جو ابھی موجودہ ملک ہے، یہ اس کے اطراف سے گھرے ہوئے ہیں۔ موجودہ ہندوستان کے حدود میں ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً تین طرف سے ہندوستان پانی سے گھرا ہوا ہے، تین طرف سے اس میں سمندر ہے۔ ایک شمالی جو علاقہ ہے اس کا، وہ شمالی علاقے میں خشکی ہے، وہ نیپال کا علاقہ ہے، اور اسی طرح سے وہاں اوپر افغانستان ہے اور دیگر ممالک ہیں۔ ہندوستان کے اندر اسلام کے آنے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب اسلام یہاں داخل ہوا، اس سے پہلے سے ہندوستان میں دیگر اور کئی قومیں رہا کرتی تھی، اور ان قوموں میں سے جو قومیں تھیں ان کے اپنے الگ الگ مذاہب بھی تھے، مختلف قسم کے لوگ یہاں تھے، چونکہ ہندوستان سرسبزی کے حساب سے دنیا کے اندر معروف تھا۔ یہاں ندیاں ہیں، نہریں ہیں، تالاب ہے، اور پھر تین طرف سے سمندر ہے۔ ہر طرف سے لوگوں کو یہاں آنے کے لیے سہولت بھی ہے، اور ملک میں داخل ہونے والوں کے لیے سرسبز زمین بھی تھی، اور پھر چونکہ قدیم زمانے میں لوگوں کو پانی کی زیادہ دقت اور پریشانی ہوتی تھی، تو یہاں پانی بھی ان کے لیے آسانی سے مہیا ہو جاتا تھا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ خاص طور پر پانی ہی کا وہ مسئلہ تھا، جس مسئلے کی بنا پر وہ زمزم کے کنویں کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں۔ اسماعیل علیہ والسلام پیاسے ہو گئے، پانی نہیں ملا، وہاں پر اس جگہ پر ایسی جگہ تھی جو بیابان، جہاں پر نہ پرندے تھے، نہ درخت تھے، اور نہ وہاں پر پانی تھا، نہ ایسی کوئی چیز موجود تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیاسے اسماعیل علیہ والسلام کے پیچھے ایک ایسی تاریخ بنا دی کہ وہ زمزم کا کنواں وہاں سے شروع ہوا، ایسا کنواں کہ وہاں اطراف کے وہ علاقے جن کے پاس پانی بالکل نہیں تھا، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا، ایسا چشمہ وہاں سے جاری کر دیا کہ جتنی بھی قومیں وہاں آ جائیں اور وہاں سے پانی حاصل کر لیں تو کسی بھی قوم کو پانی کی قلت محسوس نہ ہو۔ اور پانی کی قلت کے سلسلے میں دنیا کے اندر کئی جگہوں پر اختلافات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی کئی مرتبہ ندیوں کو لے کر ریاستوں کے مابین اختلافات ہوتے ہیں، پانی کو لے کر ہندوستان پاکستان کے اختلافات ہوتے ہیں، بنگلہ دیش سے اختلافات ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے پانی کے بڑے مسائل ہیں دنیا کے اندر، اور ہندوستان میں کئی ندیاں ہیں، کئی جگہوں پر تالاب ہے، کئی جگہوں پر نہریں ہیں، لہٰذا دنیا کے الگ الگ لوگوں کی نظریں اس ہندوستان پر ٹکی ہوئی رہتی تھی۔ تو یہاں جو قوم پہلے سے آباد تھی، قدیم قوم، جس کو ہم کہتے ہیں دراوڑ، آج جو کبھی ہم نے سنا ہوگا ہندو مذہبوں میں دراوڑ نام کی قوم، تو یہ دراوڑ نام کی جو قوم تھی یہ ہندوستان کی سب سے قدیم قوم ہے، یہ ہندوستان کی سب سے قدیم قوم ہے۔ یہی لوگ یہاں پر آباد تھے الگ الگ علاقوں میں، اور خاص طور پر ان کا تعلق شمالی ہند سے تھا، یعنی نارتھ سے۔ ہندوستان کا جو نارتھ کا علاقہ ہے اس علاقے میں یہ لوگ رہتے تھے۔ یہ کالے اور پست قد قسم کے تھے، یعنی چھوٹے قد کے ہوا کرتے تھے، اور آج موجودہ دور میں کہا جاتا ہے کہ یہ تیلگو بولنے والے، کنڑ بولنے والے، ملیالم بولنے والے، یہ جو افراد ہیں ان میں سے زیادہ تر کا تعلق اسی دراوڑ سے ہے۔ تو یہ جو قوم ہے یہ ہندوستان کی قدیم قوم مانی جاتی ہے۔ ان کے علاوہ جتنی بھی قومیں ہندوستان کے اندر ہیں وہ سب کے سب باہر کی ہیں، وہ سب کے سب باہر کی ہیں، کوئی بھی قوم بقیہ یہاں کی نہیں ہے۔ اس سب نے اپنے اپنے الگ الگ اوقات میں حالات کا استعمال کرتے ہوئے
کہیں پر فوج کشی کرتے ہوئے، کہیں پر بس ایسے ہی پانی کی اور اناج کی تلاش میں سفر کرتے کرتے یہاں آ گئے۔ بہرحال سب کے سب باہر سے آئے ہوئے ہیں۔ دراوڑ ہی ایسی قوم ہے جو ہندوستان کی اپنی اس ملک کی رہنے والی قوم ہے، اور انہی قوموں میں سے ایک مشہور قوم جو وسطی ایشیا سے جس کا تعلق ہے، اور ہم جب خلافت عثمانیہ کی تاریخ پڑھ رہے تھے ہم نے بتایا کہ تاتاری جو ترک جو قوم تھا، ترک کا جو علاقہ تھا، وہ ترکستان کا جو علاقہ تھا، وہ جو منگولیا کا علاقہ تھا، وہ وسطی ایشیا کہا جاتا ہے، سینٹرل ایشیا کہا جاتا ہے۔ اسی علاقے کے بہت سے لوگ یہاں پر آئے تھے، اور اسی سینٹرل ایشیا کے آنے والے لوگوں میں سے ایسے لوگ تھے جن کو آریہ سماج کہا جاتا تھا، انہیں کو آریہ سماج کہا جاتا تھا۔ یہ آریہ سماج ہندوستان کے اندر داخل ہوتا ہے، اور جب وہ آئے ہندوستان میں تو ان کے ساتھ ساتھ یہاں پر بت پرستی اور شرک کے کچھ نئے نئے طریقے ہندوستان کے اندر داخل ہو گئے، کیونکہ ہم کو توحید کی تاریخ پڑھنی ہے، اسلام کی تاریخ پڑھنی ہے، اس لیے ہم کو یہ پہچاننا ضروری ہے کہ ہم نے اسلام کے آنے سے پہلے ہندوستان میں کس کس طرح کے عقائد تھے اور کس طرح کے عقائد کے حاملین افراد تھے۔ تو یہ آریہ سماج کے جو افراد یہاں پر آئے تھے تقریباً 3500 سال پہلے، موجودہ دور سے تقریباً 3500 سال پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا یہ 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو 1500 سال پہلے، یہ 3500 سال پہلے، یعنی اس سے اور تقریباً قریب 2000 سال پہلے کی بات ہے۔ تو آج سے 3500 سال پہلے سینٹرل ایشیا سے جو قوم ہندوستان آئی تھی انہیں کو آریہ کہا جاتا ہے، اور ان کے پاس درختوں کی پوجا تھی، پتھروں کی عبادت وہ کرتے تھے، وہ لوگ درختوں کی عبادت کرتے تھے۔ اور ہم نے جب تاتاریوں کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کا جو کام تھا، وہ لوگ جو اپنے علاقوں میں جو کام کیا کرتے تھے، تو ان کے کاموں کے اندر ہم نے کہا تھا کہ وہ جانوروں کو چراتے تھے اور شکاری کے شوقین تھے۔ اس طرح سے وہ تاتاری قوم کیا کرتی تھی۔ یہ آریہ سماج بھی اس علاقے میں ایسے ہی جانور چرانا اور شکاری کرنا، اور پھر اس طرح سے ان کی عبادات میں سورج کی پوجا بھی تھی۔ صبح ہوتی تھی تو یہ سورج کی پوجا کرتے تھے، اور اپنے میں سے کبھی کبھار نیک آدمی، جو اچھا آدمی ہوتا تھا، اچھے اخلاق والا ہوتا تھا، اچھی نصیحت کرنے والا کوئی انسان ہوتا تھا، تو آہستہ آہستہ بعد میں وہ انسان کی بھی عبادت کرنا شروع کرتے تھے۔ اور ہندوستان کے اندر گائے کی عبادت بھی، گائے کی پرستش بھی اسی آریہ سماج کی وجہ سے داخل ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے یہ آریہ سماج ہندوستان کے اندر داخل ہوا۔ تو یہ آریہ قوم، آریہ سماج، یہ ہندوستان کی گویا کہ دوسری قوم ہے۔ پہلی قوم وہ دراوڑ تھی، یہ افغانستان کے راستے سے ہندوستان میں داخل ہوئے تھے۔ پہلے سندھ میں آئے، اور سندھ سے پھر پنجاب میں داخل ہوئے، اور وہاں سے آہستہ آہستہ پورے ہندوستان کے اندر پھیل گئے۔ اسی آریہ سماج میں جب آریہ سماج ہندوستان کے اندر پھیلا تو ان کی دراوڑ جو قوم تھی، جو یہاں کے اصلی باشندے تھے، ان لوگوں سے باقاعدہ کئی مرتبہ جنگیں ہوئی، اور ان جنگوں میں یہ آریہ سماج کو غلبہ حاصل ہو گیا، اور اس غلبے کی وجہ سے آریہ سماج پھر یہاں پر حکومت کرنے لگا۔ اور ان کے جو مشہور حکمران تھے ان میں سے ایک تھا راجہ بھرت نام کا شخص۔ اسی راجہ بھرت نام کے شخص کی وجہ سے ہندوستان کا نام بھارت رکھا گیا۔ اور ہندوستان کے کئی نام ہیں، ہندوستان ہے جو فارسی میں اور اردو میں بولا جاتا ہے، اور انڈیا ہے جو انگلش میں بولا جاتا ہے، ہند ہے جو عربی کے اندر بولا جاتا ہے، اور پھر بھارت ہے جو ہندوستان کی تاریخ کے حساب سے تقریباً 1950 میں غالباً یہ نام رکھا گیا تھا۔ 1950 میں یہ جو بھارت نام رکھا گیا تھا اسی راجہ بھرت کی وجہ سے۔ یہ راجہ بھرت ہے، اس کی تقریباً چھٹی نسل میں آنے کے بعد، جب 6 نسلیں اس کی ختم ہوئی، اس کے بعد اس میں وہ تقریباً کورو اور پانڈووں کی جنگوں کا جو تذکرہ آتا ہے، جس کے نام سے مہابھارت مشہور ہے، یہ اسی کی نسل سے ہیں۔ اس طرح سے ایک دوسری قوم ہندوستان کے اندر داخل ہوئی۔ ایسے ہی جہاں یہ آریہ سماج آئی تھی، ویسے ہی منگولیا جو مغلوں کا اصل علاقہ تھا،
मुगलों का जो असल इलाका था उस मंगोलिया से भी बहुत से अफराद हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। और वो लोग शमाली हिंद में यानी नॉर्थ हिंद हिंदुस्तान के नॉर्थ में रहा करते थे। ये भी तकरीबन यानी पस्त कद के अफराद थे और चपटी नाक इनकी हुआ करती थी। कहते हैं आज नेपाल वगैरह का जो इलाका है, नेपाल है, भूटान है, तिब्बत वगैरह है, इस इलाके में वही मंगोलिया से आने वाले अफराद वहाँ आबाद हैं। इसी तरह से गुजर राजपूत ये भी तकरीबन नॉर्थ के बाहर से शुमाली हिंद के रास्ते से गुजरात और सिंध वगैरह में दाखिल हुए थे। तो ये कुछ ऐसी कौमें थी जो बाहर से आई हुई थी। और ये जो आर्या आर्या जो कौम थी, आर्या कौम का जो मजहब था, जो धर्म था इनका, वो धर्म हिंदू धर्म था। लिहाजा उनके आने के बाद से यहाँ पर हिंदू धर्म की शुरुआत हो जाती है। और इस तरह से हिंदू धर्म के अंदर ऐसे बहुत से गलत अकायद थे, जिसकी वजह से बाज़ लोगों ने उसकी इस्लाह करने की कोशिश भी की। लेकिन ये धर्म, ये मुल्क, ये मज़हब आहिस्ता-आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैलता चला गया। और फिर अ, इसी इसी मज़हब से निकलने वाले कुछ दूसरे 3 मज़ाहिब हिंदुस्तान के अंदर फ़िलहाल मौजूद हैं। एक मज़हब है बुद्ध मज़हब। बाद लोग कहते हैं कि बुद्ध मज़हब का ताल्लुक हिंदू मज़हब से नहीं है। हालाँकि बुद्ध मज़हब असल हिंदू मज़हब ही है। हिंदू मज़हब से निकलने वाला एक नया मज़हब है जो बाद में एक मुस्तकिल एक अलग प्लेटफ़ॉर्म बना लिया उसने। एक अलग अलग उनका उनका देवता और उनके रहनुमा एक अलग किस्म के बन गए। वरना ये हकीकत में हिंदू मज़हब के ही थे। और हिंदू मज़हब का या बुद्ध मज़हब का जो असल बानी माना जाता है, जिसको गौतम बुद्ध कहते हैं, गौतम बुद्ध जिसका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से था। उत्तर प्रदेश में वहाँ पर पहले से हिंदू मज़हब का था। इसने अपने हिंदू मज़हब में कुछ ऐसी गलतियाँ देखी, कुछ ऐसे अकायद देखे जिसकी वो इस्लाह करना चाहता था। इस्लाह करना चाहता था, वो मुस्लिहीन में से शुमार होता था। तो बाद में जैसे कि हमने कहा हिंदू मज़हब के अंदर एक तरीका ये भी था कि जो इंसान अच्छा काम करता था, अच्छा काम करने वाले को भगवान बना देते थे। और आज भी हमारे पास हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है, ये फलाँ क्रिकेट का भगवान है, ये फलाँ इसका भगवान है, वो फलाँ इसका भगवान है। अभी फ़िलहाल मौजूदा दौर में भी कई ऐसे ज़िंदा इंसान मौजूद हैं हिंदुस्तान में, जिनको अलग-अलग कामों में भगवान कहा जाता है। जो मर चुके हैं उनमें से तो बहुत हैं, लेकिन जो फ़िलहाल ज़िंदा हैं, अभी मौजूद हैं और उनकी ज़िंदगी बाकी है, उनमें से भी कुछ लोगों को भगवान समझा जाता है। तो मतलब ये कि इनके इस हिंदू मज़हब के अंदर ये तरीका था कि अच्छा काम किसी भी मैदान में कोई काम करे, तो उसको भगवान समझ लिया जाता था। तो ऐसे ही बुद्ध मज़हब के ये जो गौतम बुद्ध शख़्स थे, इन्होंने जब हिंदू मज़हब की बाज़ चीज़ों की जो गलतियाँ थी, उसकी इस्लाह करने की कोशिश की, तो लोगों ने उसकी पैरोकारी की, उसके पीछे चलने लगे। आहिस्ता-आहिस्ता जो उनकी बात मानते थे, जो उनकी पैरवी करते थे, उन्हीं उन्हीं लोगों ने गौतम बुद्ध को अपना भगवान और अपना खुदा बना लिया। और फिर यहाँ से एक गौतम बुद्ध बुद्ध मज़हब एक नया मज़हब बन गया। इसी तरह से हिंदू मज़हब की इस्लाह करने में एक और दूसरे शख़्स का नाम आता है जिसको महावीर कहा जाता है। और ये महावीर और ये गौतम बुद्ध, ये दोनों भी तक़रीबन एक ही ज़माने के हैं। ये दोनों एक ही ज़माने के हैं और ये मामला तक़रीबन 2500 साल पहले का है। ये आज से 2500 साल पहले की बात है। तो ये महावीर नामी शख्स, इसने भी गौतम बुद्ध के ज़माने में हिंदू मज़हब की बाज़ गलतियों की इस्लाह करने की कोशिश की, तो इसके भी लोग पैरोकार बने और आहिस्ता-आहिस्ता इसके नाम से भी एक नया मज़हब बन गया, जिसको आज आज जैन मज़हब के नाम से पहचाना जाता है। इसी तरह से यहाँ इस हिंदुस्तान के अंदर इसी हिंदू मज़हब से निकलने वाला एक और तीसरा मज़हब है और वो मज़हब है सिख मज़हब। और सिख मज़हब ये हिंदुओं के मज़हबों में से अभी करीब-करीब का नया मज़हब है। ये जैन मज़हब, ये बुद्ध मज़हब, ये हिंदू मज़हब, ये कदीम मज़ाहिब हैं हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन सिख मज़हब ये 15वीं सदी ईसवी का है, इन्हें बहुत नया है। और इसका ये मज़हब की शुरुआत जहाँ से हुई थी और जिसके ज़माने में हुई थी, हिंदुस्तान की तारीख़ में एक मुस्लिम हुक्मरान है ज़हीरुद्दीन बाबर। ये बाबर का दौर था। बाबर के दौर में एक शख्स था जिसको गुरु नानक कहा जाता था।
वो गुरु नानक ने भी हिंदू मजहब की इस्लाह की तहरीक चलाई थी। ये हिंदू मजहब में बहुत से अकायद हैं, जैसे यानी शौहर का इंतकाल हो गया तो उसकी बीवी को उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। ऐसे कई तरह के, यहाँ तक कि देवताओं के नाम पर बच्चों को ज़ुबह कर दिया जाता था, कुर्बानी बलि बलि चढ़ाई जाती थी। यानी जानवरों के साथ साथ बाकायदा इंसानों की बलि चढ़ाना भी इनके मजहब में मौजूद था, हिंदू मजहब के अंदर। तो ऐसी बहुत सी चीजें थी जिनकी इस्लाह करने की जरूरत इनको समझ में आई। तो इन्हीं मुस्लिहीन में से एक शख्स ये गुरु नानक भी है। तकरीबन 15वीं सदी ईस्वी में, यानी हम ये कह सकते हैं कि मुगलों के दौर, ज़हीरुद्दीन बाबर का दौर था, उस जमाने में गुरु नानक ने ये तहरीक शुरू की, और उस तहरीक को कबूल करने वाले, उसको उसके उसके जो पैरोकार थे, उसके जो फॉलोअर्स थे, आहिस्ता आहिस्ता बाद में उनका एक नया मजहब बन गया, और उस मजहब को कहा जाता है सिख मजहब। सिख मजहब, जिनका सबसे बड़ा मरकज अमृतसर में है। और हमको ये मालूम होना चाहिए कि अमृतसर अमृतसर जो इलाका है, जहाँ इन्होंने वो शहर बसाया हुआ है, एक नया शहर बसाया गया था अमृतसर के नाम से, वो शहर और वहाँ की जो जमीन है, ये जमीन अकबर ने दिया था। जहीरुद्दीन ये मुगल के जमाने में, मुगलों में जो अकबर बादशाह था, ये अकबर बादशाह की तरफ से गुरु नानक के बाद तकरीबन दूसरे गुरु का दौर था। उस वक्त अकबर ने उनको ये जमीन दी थी, और उसी जमीन को अमृतसर कहते हैं। और उसी जगह पर गोल्डन टेम्पल के नाम से इनका एक बड़ा सा मंदिर है, जो उनका अपना मरकज है। उनकी एक किताब है जिसको ग्रंथ साहब भी कहा जाता है, जो तकरीबन इनके पांचवें पांचवें नंबर के गुरु के दौर से लिखी जाती है। यहाँ तक कि 10वें गुरु के जमाने तक के इसका तसलसल जारी रहा, और 10वें गुरु के जमाने में ये किताब मुकम्मल हो गई। और 1708 ईस्वी में, अभी 2020 से 1708 ईस्वी में ये किताब की तकमील हो जाती है। और उस वक्त से लेकर ये सिख मजहब के लोग इसी किताब को पढ़ते हैं, और इसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। तो ये एक खुलासा हुआ हिंदुस्तान के अंदर बाहर से आने वाले कौमों का, और फिर हिंदुस्तान में पनपने वाले अलग अलग मजाहिब का। और ये तमाम मजाहिब, जितने मजाहिब का हमने तज़किरा किया, ये तमाम मजाहिब की बुनियाद शिर्क पर थी। ये सब की बुनियाद शिर्क पर थी, कोई भी इसमें से शिर्क से अलग नहीं था। आखिर में खास तौर पर सिख मजहब का जो तज़किरा हमने किया, कहा जाता है कि उसमें सिख मजहब के जो बानी थे, तो उनके अंदर थोड़ा सा यानी शिर्क से दूरी आ रही थी, या कुछ ऐसी झलक थी कि वो बुत परस्ती के मुखालिफ थे। और हम शायद जानते भी होंगे कि आज भी तकरीबन जो इन सिख मजहब के लोग हैं, उनके पास इस तरह की मंदिरें जगह जगह पर नहीं होती, जहां पर ये शिर्क होता है, बुत परस्ती होती है। बहरहाल उनके पास भी शिर्क है, लेकिन इनकी उसकी शक्लें अलग अलग हैं। ये मज़ाहिब हिंदुस्तान के अंदर पनप रहे थे, और यहाँ के रहने वाले बाशिंदे, वो भी सब के सब इसी मजहब, इन्हीं में से किसी मजहब को मानते हुए अपनी जिंदगी गुजारते थे। इस हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसे तबकात रहते थे, जिन तबकात के दरमियान में भेदभाव हुआ करता था। और खास तौर पर हिंदू मजहब के अंदर चार मशहूर तबके हैं, चार मशहूर मशहूर कैटेगरीज के हैं, यानी मराहिल हैं, जिनके दरमियान ऊंच नीच हुआ करती थी। और तकरीबन आज भी हम वो भेदभाव, वो ऊंच नीच हमारे माशरे में देख रहे हैं। तो ये जो आर्य समाज के लोग, आर्य जो सेंट्रल एशिया से हिंदुस्तान के अंदर दाखिल हुए थे, उनमें पहले पहले जब हिंदुस्तान के अंदर ये चार तबके थे, जिनमें से पहला तबका है ब्राह्मण का, दूसरा है जिसको क्षत्रिय कहते हैं, तीसरा है जिसको वैश्य कहते हैं, और चौथा है जिसको शूद्र कहते हैं। ये चार तबके हैं। पहला तबका जो ब्राह्मण है, इनका ताल्लुक इबादत से और मजहबी हिंदू मजहब के कारोबार से था, मजहबी रस्म व रिवाज से था। और दूसरा जो तबका है क्षत्रिय, इनका इनका ताल्लुक लड़ाई करना, जंग करना, मुल्क की हिफाजत करना। इसी क्षत्रिय में से ये गुरु नानक भी हैं, इसी क्षत्रिय में से वो महावीर भी हैं, और इसी क्षत्रिय तबके में से वो गौतम बुद्ध भी हैं। ये तीनों भी इसी क्षत्रिय तबके से ताल्लुक रखते हैं।
اور تیسرا جو طبقہ ہے اس میں ویسٹ جس کو کہتے ہیں، اس کا تعلق، اس کا کام تھا صنعت، حرفت، کاروبار اور تجارت کرنا، کھیتیاں سنبھالنا، کاشتکاری کرنا، یہ سارا نظام ان کے پاس ہوا کرتا تھا۔ اور اس میں سے ایک چوتھا طبقہ جو جن کو شودر کہتے ہیں، شودر کا معنی ہوتا ہے ناپاک، سنسکرت کے اعتبار سے شودر کہتے ہیں ناپاک کو۔ اور یہ شودر جو ہوتا ہے، یہ تقریباً یہ تینوں کے مقابلے میں سب سے کم تر کام کرنے والی قوموں کو کہا جاتا ہے۔ اور ان میں یہ بھنگی ہیں، یہ گندگی کی صفائی ہے، یہ چمڑوں کو اٹھانا، یہ روڈوں کو صاف کرنا، اور جو بھی حقیر کام ہوتے ہیں معاشرے کے، وہ تمام کے تمام حقیر کام یہ شودر طبقے کے لوگوں کا ہوتا تھا۔ ابتدا میں، شروعات میں جب یہ طبقے بنے تھے تو یہ طبقے نسل در نسل نہیں ہوا کرتے تھے، یہ طبقے کام اور صلاحیت کے حساب سے ہوتے تھے۔ یعنی اگر کوئی شخص پڑھ لکھ کر صلاحیت کے ساتھ اچھا بن جاتا تھا تو پھر اس کا تعلق پھر وہ برہمن سے اور چھتری سے ہو جایا کرتا تھا۔ اور اگر کوئی انسان اس کا کوئی صلاحیت نہیں ہوتی تھی، مہارت نہیں ہوتی تھی، تو وہ کمتر بن جاتا تھا۔ تو پہلے صلاحیت کے حساب سے، اس کے اپنے کمال اور اس کے لیاقت کے حساب سے، اس کے اپنے چالاکی کے حساب سے، تجارت کے حساب سے، کامیابی کے حساب سے وہ الگ الگ درجے میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ بعد میں باقاعدہ یہ چاروں طبقے نسل کے حساب سے تقسیم ہونے لگے۔ اب یہ فی الحال اس ہندوستان کے اندر یہ چار طبقے نسلی طبقے ہیں، یعنی برہمن کے گھر میں پیدا ہونے والا ہر شخص برہمن ہے، چھتری کے گھر میں پیدا ہونے والا ہر شخص چھتری ہے، ویش کے گھر میں پیدا ہونے والا ہر شخص ویش ہے، اور شودر کے گھر میں پیدا ہونے والا ہر شخص شودر ہی ہے، چاہے وہ پروفیسر بن جائے، چاہے وہ برہمنوں کے اوپر کسی عہدے پر فائز ہو جائے۔ تو اب جو تقسیم بنی ہوئی ہے، یہ تقسیم باقاعدہ نسل در نسل ہے۔ اور اس تقسیم کے بعد، یہ جب تقسیم ہندوستان کے اندر آئی، اور اس طرح سے ہندو مذہب نے یہاں کے قوموں کو اس طرح سے بانٹ کر رکھ دیا، تو ہندوستان میں باقاعدہ ایک دوسروں پر ظلم ہونے لگا، ایک دوسروں کے ساتھ برا سلوک کیا جانے لگا، لوگ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے تھے، یہ قبیلے، یہ علاقے کے لوگ آپس میں لڑائیاں کیا کرتے تھے، جھگڑے ہوا کرتے تھے، اور کہیں پر بھی امن نہیں تھا۔ ان ملک میں جو یہ اتنا بڑا علاقہ ہے، اتنے بڑے علاقے سے امن ختم ہو چکا تھا۔ اور اس میں ہندوستان کے اندر بہت سے عقائد اس میں مشہور ہوئے ہیں، یہ ہندو مذہب سے۔ پھر بعد میں جین مذہب جب الگ بنا تو اس کے الگ کچھ نئے عقائد بھی آئے پرانے عقائد کے ساتھ ساتھ، اور پھر بدھ مذہب جو نیا بنا تو اس میں بھی ہندو مذہب کے بعد عقائد بنے، اور ساتھ میں ایک بدھ مذہب کے حساب سے پھر اس کے اندر بھی کچھ نئے عقائد آئے۔ تو ایسے سکھ مذہب میں بھی ایسا ہی ہے، بعض عقائد ایسے ہیں جو ہندو مذہب کے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو انہوں نے بعد میں اس کو ظاہر کیا۔ تو اس طرح سے ہندوستان کئی مختلف قسم کے عقائد کا ایک مرکز بن گیا۔ لیکن تمام کا محور، تمام کا مصدر، تمام کا مرجع ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم کو پتا چلتا ہے کہ ہر ایک کا تعلق کہیں نہ کہیں شرک ہی سے ہے۔ اس میں کوئی بھی ایسا مذہب نہیں تھا جو کم سے کم انسانوں کو اس بات کی تعلیم دے سکے کہ ہمارے اپنے خالق کی ہم کو عبادت کرنا چاہیے۔ لہذا جو عقائد یہاں ہندوستان کے اندر موجود تھے، ان میں سے ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ دیوتاؤں کے نام پر بچوں کا قتل کیا جاتا تھا، بلی چڑھائی جاتی تھی۔ اسی طرح سے شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو باقاعدہ اسی کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یہ جو رسم ہے، جو طریقہ ہے، جو قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، ابھی بھی کہیں نہ کہیں کبھی کبھار اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں ایسا نہیں ہوتا ہے تو ایک چیز یہاں پر ہوتی ہے جو کثرت سے موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کی، کسی عورت کا نکاح کبھی ہو جاتا ہے کہیں پر، تو اس کا شوہر اگر اس کا انتقال ہو جائے یا اس سے طلاق ہو جائے، تو باقاعدہ اس عورت کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ پہلے شوہر کے بعد اب زندگی میں کہیں دوسری شادی کرے، دوسرا نکاح کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ پہلے تو یہ طریقہ تھا
کہ شوہر کا انتقال ہو گیا مطلب عورت کی زندگی ختم، اب عورت دنیا میں رہنے کے لائق نہیں ہے، لہٰذا ان کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اب دوسری قومیں جو اعتراض کرنے لگی اور یہاں پر جو یہ نئے نئے قانون بنے، دیگر اقوام نے اس پر اعتراض جتایا، تب جا کے یہاں کے بعض لوگوں نے پھر یہ رسم کو دبا کر رکھا ہوا ہے، ابھی اس پر عمل نہیں کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک وہ ذہنیت جو پہلے سے موجود تھی، جو اس کے پیچھے کام کر رہی تھی، وہ کیا تھی کہ شوہر کے پاس جانے والی عورت اب کبھی بھی میکے نہیں آ سکتی، اب اس کا خاتمہ اس شوہر کے گھر میں ہوگا، یا تو اس کی قبر کے ساتھ یا اسی کے ساتھ اس کی اپنی قبر بنا لے۔ تو نتیجے میں آج ہم دیکھتے ہیں گرچہ جلایا نہیں جاتا ہے، لیکن شوہر کے بعد عورت کو واپس میکے نہیں لایا جاتا، اور شوہر کے بعد عورت کو واپس دوبارہ کسی اور سے نکاح کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ جس وقت عورت کو جدا کیا جاتا ہے، جب بدائی ہوتی ہے شادی کے بعد، تو باقاعدہ وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو گھر تھا یہ شادی سے پہلے تک، اب شادی کے بعد جو گھر ہوگا تمہارا وہ شوہر کا ہوگا، وہاں سے جب واپس میکے آنا ہے تو لاش کی شکل میں ہی آ سکتے ہو، ورنہ زندہ نہیں آ سکتے۔ لاش کی شکل میں ہی تم کو آنا ہوگا، زندہ تم اپنے اس گھر میں واپس تم کو آنا ہی نہیں ہے۔ جینا ہے، مرنا ہے تو اسے اپنے شوہر کے ساتھ میں۔ یہ طریقہ اور یہ فکر آج بھی موجود ہے، بلکہ افسوس کے ساتھ کہ یہ فکر بعض مرتبہ ہمارے مسلمانوں کے درمیان میں بھی داخل ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے ایک ہندو مذہب کے اندر، یہ ہندوستان کے اندر یہاں کی قوموں کے درمیان میں بھید بھاؤ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے 4 طبقے ہم نے بتائے، ان 4 طبقوں کے حساب سے بھید بھاؤ بھی تھا اور آج بھی ہو رہا ہے۔ ابھی ہم نے کئی ایسے واقعات دیکھے، کئی جگہوں پر یعنی جوتوں کے اندر پانی رکھ کر باقاعدہ ایک کمزور طبقے کے لوگوں کو پلایا جاتا ہے، کہیں پر ان کو پیشاب پلایا جاتا ہے، کہیں پر ان کو اپنی مندر میں آنے کے بعد ان کو قتل تک کیا جاتا ہے۔ ان کی عورتوں کو جو کسی دوسرے طبقے کے علاقے سے جا کر پانی لے لے، کنویں سے پانی نکالے یا ان کے نل سے پانی لے لے، تو باقاعدہ ان عورتوں کو ننگا کر کے مارا جاتا ہے، کہیں درختوں سے کھمبوں سے باندھ کر زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ تو یہ چیز آج بھی 2020 میں بھی موجود ہے، جبکہ ہندوستان کے بارے میں دنیا یہ تصور کرتی کہ ہندوستان اب دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں ہے، حالانکہ ہندوستان ابھی بھی بہت اعتبار سے دنیا کے سب سے زیادہ پسماندہ اور سب سے زیادہ کمتر ذہنیت کے حامل لوگوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہندوستان کے اندر باقاعدہ لڑکیوں کو وراثت سے محروم کرنے کا ایک طریقہ بہت زمانے سے آ رہا ہے کہ بیٹیوں کو باپ کی جائیداد سے کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا۔ ہندوؤں میں تو آج بھی موجود نہیں ہے ابھی بھی، لیکن بعض مرتبہ ابھی عدالتوں کے ذریعے بیٹیاں، لڑکیاں اپنے بھائیوں سے اپنے ماں باپ کی جو وراثت ہے اس سے حصہ حاصل کر لیتی ہیں، اس کا اپنا ایک الگ طریقہ ہے۔ اور یہ چیز ہمارے مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے۔ مسلمانوں کے اندر یہ جو عقیدہ ہے، جو فکر، جو ذہنیت داخل ہوئی ہے، مسلمان قوم کے اندر بھی بہت زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ مسلمان یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کا نکاح کرایا، نکاح میں جو ہم نے خرچ کیا ہے وہی ان کی وراثت ہو گئی۔ باپ بھی یہی کہتا ہے، ماں بھی یہی کہتی ہے، بھائی بھی ایسے ہی کہہ کے بیٹی کو جدا کر دیتے ہیں۔ تو بیٹیوں کو وراثت سے محروم کرنا یہ ہندو مذہب سے آیا ہوا ہے، اور بہت سے مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز داخل ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے اوتار کا آنا، یعنی بھگوان کا انسان کی شکل میں دنیا کے اندر آ جانا، یہ بھی ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ اور مسلمانوں کے اندر، یہ حنفی مذہب کے اندر آپ دیکھیں گے کثرت سے ان لوگوں کے پاس خدا کا حلول کرنا، اسی سے وحدت الوجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فنا انسان کے اندر آ گیا، کسی کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ عقیدہ بھی مسلمانوں کے درمیان میں موجود ہے۔ یہ چند باتیں تھی یعنی ہندوستان کے مذاہب اور ان کی قوموں سے متعلق۔ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ہندوستان چونکہ کئی طرح کی قدرتی وسائل سے بھرا ہوا تھا، اور بہت سی قدرتی خزانے یہاں موجود ہیں، اس وجہ سے باہر کی قومیں ہمیشہ ہندوستان کی طرف نظریں لگائی رہتی تھی، اور وقتاً فوقتاً یہاں داخل ہو کر یہاں حکومت کرتی تھی، یا پھر یہاں کسی جگہ پر آ کر آباد ہو جاتی تھی، کسی علاقے پر قابض ہو جاتی تھی۔
تو ہندوستان کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں گے ہندوستان کی قدیم تاریخ، جو باہر سے جو قومیں یہاں پر آ کر آباد ہوئی یا قابض ہوئی، تو حقیقت ایسی تھی پہلے ہندوستان کی کہ پہلے کوئی بڑی حکومت نہیں ہوا کرتی تھی، طبقے، قبائل، یہ سب اپنے اپنے آپس میں ایک دوسرے سے مختلف رہتے تھے۔ اور سب سے پہلے ملک میں جو سب سے بڑی حکومت بنانے والا شخص تھا، اس شخص کو دارا کہتے ہیں، بعض مرتبہ اس کو دارا سنگھ بھی کہا جاتا ہے، جو ایران سے سفر کر کے ہندوستان میں داخل ہوا تھا، اور یہ تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 600 سال پہلے کی بات ہے، 600 سال پہلے کی۔ تو اس طرح سے اب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مطلب آج 2020 سال ہو رہے ہیں، 2020 یہ سال چل رہا ہے، یہ 2020 حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہے۔ اس سے 600 سال پہلے کا مطلب ہوا تقریباً 2500 سال، یہ 20,000 سال، 2020 2020 کا مطلب 2020 سال، اور پھر اور 600 سال، اس طرح سے 2600 سال سے کچھ زیادہ ہو چکے ہیں۔ 2600 سال پہلے کی بات ہے کہ ایران سے وہ دارا شخص آیا، اور یہاں آ کر اس نے بہت سے علاقوں کو اپنے ماتحت کیا، بہت سے علاقوں کو اپنے قبضہ کیا، اور اس نے ایک بڑی حکومت بنائی۔ اس کے بعد یونان سے آنے والا ایک دوسرا شخص تھا، جس کو سکندر اعظم بھی کہا جاتا ہے، جو کئی علاقوں پر قابض ہوتے ہوتے، کئی علاقوں پر حکومت کرتے کرتے وہ ہندوستان میں بھی داخل ہوا، اور یہاں داخل ہو کر یہاں پر بھی اس نے ایک بڑی حکومت بنائی تھی۔ اور یہاں پر پہلے سے یہاں کے باشندے تھے، ہم نے کہا جو ابھی بتایا تھا کہ دراوڑ نامی قوم، یہ اپنے یہاں کی ہندوستان کے باشندے تھے، یہی کی قوم تھی۔ تو یہاں کے باشندوں نے دیکھا کہ کبھی ایران سے کوئی آتا ہے، کبھی یونان سے آتا ہے، یہاں آ کر وہ حکمرانی کرتے ہیں، ہم سب چونکہ الگ الگ قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ ہمارے اوپر آ کے حکمران بن جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ایک تحریک چلائی یہاں کے باشندوں نے، اور اس طرح سے تحریک چلا کر لوگوں کو متحد کیا، منظم کیا، اور پھر ہندوستان کی یعنی ہندوستان کے باشندوں میں سے کسی ایک باشندے کی سب سے پہلی جو بڑی حکومت بنی تھی، اس حکومت کو کہتے ہیں موریہ خاندان سے تعلق رکھنے والی حکومت۔ اور اس کا جو ایک سب سے بڑا بادشاہ تھا، اس کو کہتے ہیں چندر گپت موریہ۔ تو یہ موریہ خاندان سے تعلق رکھنے والا چندر گپت شخص، یہ اس کا تعلق بہار سے تھا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ باہر کی قومیں آ رہی ہیں، یہاں پر قبضہ کر رہی ہیں، تو اپنے علاقے کی حفاظت ہم یہاں کے باشندے مل کر کریں گے، اور ہم خود ہی اپنے لوگوں پر حکومت کریں گے، تو اس طرح سے یہاں ملک کے اندر باہر کے لوگوں کو داخل ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ ہم ٹوٹ ٹوٹ کر رہیں گے تو باہر کے لوگ آئیں گے، ہم متحد رہیں گے تو باہر کے لوگ نہیں آ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے تحریک چلانے کے بعد یہ چندر گپت موریہ کی باقاعدہ حکومت بنی، جو ہندوستان کا پہلا عظیم بادشاہ بنا، موریہ خاندان کا، جس کا تعلق بہار سے تھا۔ پھر یہ موریہ خاندان کے بعد اور کئی خاندانوں نے ہندوستان کے اندر حکومت کیا ہے، اسی میں سے ایک نند خاندان بھی ہے، اور ایک گپتا خاندان بھی ہے۔ ان بادشاہوں میں سے ایک اور بادشاہ جو ہندوستان کی تاریخ میں جس کی کچھ چیزیں مشہور ہیں، اور وہ ہے اشوک یعنی اشوکا، یا اشوکا کی حکومت کہا جاتا ہے۔ اشوک نامی شخص بھی ہندوستان کا ایک بادشاہ بنا ہے۔ کہتے ہیں کہ اشوک نامی شخص کا تعلق دنیا کے بڑے بادشاہوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ جب دنیا کے بڑے بادشاہوں کا تذکرہ کیا جائے تو کہتے ہیں کہ اشوک بھی ان بڑے بادشاہوں کی فہرست میں داخل ہوگا، اور اسی اشوک کے نام سے اشوک چکر بھی ہمارے پاس موجود ہے، جو آج بھی ہندوستان کی تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ اشوک نامی بادشاہ آخر عمر میں اس نے بدھ مذہب اختیار کر لیا تھا،
اور بدھ مذہب کی باقاعدہ ترویج کرتا تھا، اور اسی کی وجہ سے، اسی اشوک کی وجہ سے نیپال ہے، تبت ہے، چین ہے، اور یہ ہندوستان کے شمالی علاقے جو نارتھ کے علاقے ہیں، ان علاقوں میں جو یہ بدھ مذہب پھیلا ہے وہ اسی اشوک کے زمانے سے، یہاں تک کہ ان علاقوں کا، ان ملکوں کا سرکاری مذہب بھی بدھ مذہب ہو گیا۔ حالانکہ اس کی شروعات ہندوستان سے ہوئی، لیکن یہ بدھ مذہب ہندوستان کے مقابلے میں ان ممالک میں، چین میں، نیپال میں، تبت میں، ان علاقوں میں زیادہ ہے۔ جب یہ اشوک کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اور بھی کئی خاندانوں نے حکومت کیا، لیکن اختلافات ہونے لگے۔ کئی خاندان الگ الگ علاقوں پر، الگ الگ خطوں پر حکومت کیا کرتے تھے، تو پھر اس کے بعد سے پھر ایک منظم نئی حکومت نہیں بنی۔ اس کے بعد اب جو اس کے بعد نئی منظم حکومت بنانے والے تھے وہ تھے مسلمان، جس کی تاریخ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تو مسلمان اس کے بعد ہندوستان کے اندر آئے، اور انہوں نے پھر ہندوستان کو متحد کیا، جیسے پہلے متحد تھا، جو موریہ خاندان کے زمانے میں یا اشوک کے زمانے میں جس طرح سے ہندوستان متحد تھا، تاکہ افغانستان کا علاقہ بھی اس میں شامل تھا، یہ سب علاقوں پر جیسے انہوں نے حکومت کیا تھا، بعد میں مسلمان ہی وہ قوم تھی جنہوں نے آ کر یہ پورے ہندوستان کو متحد کیا، اور آج تک بھی ہندوستان کا اس زمانے کا اکثر حصہ متحد ہے۔ اور ہندوستان کے تعلق کے بارے میں عربوں سے ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ ہندوستان کا عربوں سے ایک قدیم تعلق ہے، جیسے یہ تجارتی تعلق، یہ اسلام کے آنے کے بعد سے نہیں تھا، اسلام سے بہت پہلے سے تھا۔ مسلمانوں سے پہلے بھی دیگر مشرکین بھی یہاں پر آیا کرتے تھے۔ وہ ساحلی جو علاقے ہیں، جو کیرلا کا علاقہ ہے، کوکن کا علاقہ ہے، اور منگلور کا جو علاقہ ہے، یہ جو منگلورو جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جو علاقے ہیں، ان علاقوں پر عرب تاجرین آیا کرتے تھے۔ عرب تاجرین میں سے جو مشرکین تھے، نبی کے زمانے سے پہلے سے لوگ آیا کرتے تھے، اور یہاں پر باقاعدہ جو عربی گھوڑے ہوتے ہیں، وہ عربی گھوڑوں کی بڑی مانگ تھی، تو وہاں سے یہاں عربی گھوڑے منتقل بھی کیے جاتے تھے، اور کئی ایسی چیزوں کی دونوں کے درمیان تجارتیں ہوتی تھی، ناریلوں کی، مسالوں کی۔ عرب یہاں آتے تھے، یہاں سے وہاں کا سامان یہاں بیچتے تھے، اور یہاں سے نیا سامان لے کر جو اس علاقوں میں نہیں ملتا ہے وہ لیتے تھے، اور پھر یہاں سے یمن جاتے تھے، پھر یمن کے بعد پھر ساحل بحر احمر کے راستے سے پھر شام میں داخل ہوتے تھے، اسی طرح سے مصر میں داخل ہوتے تھے۔ اتنا لمبا سفر طے کرتے تھے قدیم زمانے سے عرب، اور اسی وقت سے یہاں کے لوگوں سے عربوں کا تعلق رہا ہے، حتیٰ کہ بعد میں جب اسلام آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 571 عیسوی میں پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عرب میں ایک نئی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ اس تاریخ کے بعد پھر یہ عربوں کا سلسلہ جیسے پہلے جاری تھا ویسے بعد میں بھی جاری رہا، لیکن پہلے میں اب میں تھوڑا سا فرق ہو گیا۔ فرق یہ ہوا کہ پہلے جو لوگ آتے تھے وہ مشرکین تھے، یہاں جن سے ملتے تھے یہ بھی مشرکین تھے۔ نبی کے آنے کے بعد اب وہاں کے جو لوگ یہاں آتے تھے وہ مسلمان تھے، اور یہاں کے لوگ مشرکین تھے۔ مسلمان جب ہندوستان کے اندر داخل ہونے لگے، اسی تجارت کے نام سے، وہی ساحل کے جو علاقے ہیں، کیرلا کا علاقہ، کوکن کا علاقہ، منگلورو کا علاقہ، انہی علاقوں میں ابھی بھی آتے تھے، مگر اپنے تجارتی سامان کے ساتھ ساتھ وہ اپنا عقیدہ بھی لاتے تھے، اپنا وہ مذہب بھی لاتے تھے، اپنا وہ دین لاتے تھے، جس دین کو دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا۔ اب یہاں سے ایمان کی چنگاری یہ ساحل سمندر سے ہندوستان کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اس وقت ہندوستان کئی الگ الگ حکومتوں میں بٹا ہوا تھا، ایک متحد نہیں تھا، اور یہاں سے پھر جب اسلام داخل ہونے لگا، چند افراد الگ الگ علاقوں میں مسلمان ہوتے گئے، اور پھر اس کی ایک عظیم تاریخ بنی۔